دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے ایک ایسے بہترین جنگجو کے بارے میں جن کی بہادری اور پیترے بازی کی تعریف نہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ دوستو تاریخ کے یہ عظیم جنگجو کتنے زیادہ طاقتور اور ہوشیار تھے، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار، یعنی ان کا نام رکھا گیا تھا اللہ کی تلوار۔ دوستو اس بہادر اور عظیم جنگجو کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ خالد بن ولید کی پیدائش سن 552 عیسوی میں مکہ کے شہر میں ہوئی۔ خالد بن ولید کے والد کا نام ولید تھا۔ ولید مکہ میں اس وقت ان لوگوں میں ہوا کرتے تھے جو اس وقت کے بہت ہی رئیس لوگ ہوتے تھے۔ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت خالد بن ولید کافروں میں تھے اور وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ہر وقت ان لوگوں کے ہی ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے تھے جو اسلام کے خلاف سازش کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے بھی 19 سال بعد تک خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر جنگوں میں خالد بن ولید ہی کافروں کی طرف سے سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ اس کی خاص وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ کافر یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد بن ولید کو جنگ میں بہت مہارت حاصل تھی۔ دوستو یقینی طور پہ جنگ احد کے بارے میں آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا یا ضرور کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابیوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان جنگ جیتیں یا مسلمان جنگ ہار جائیں، انہیں وہ پہاڑی کا علاقہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جنگ احد اسلام کی شروعاتی جنگوں میں سے تھی اور یقیناً مسلمانوں کی تعداد کافروں کے سامنے بہت کم تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کافروں کو دھول چٹا دی اور مسلمان اس جنگ میں جیت گئے۔ یہ دیکھ کر کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، پہاڑی پہ موجود جو کچھ صحابہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تاکید کی تھی کہ جنگ مسلمان ہارے یا جیتے انہیں وہیں کھڑے رہنا ہے، لیکن انہیں یہ گمان ہوا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، مسئلہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اس طرف خوشی منانے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ وہاں خوشی منانے پہنچ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ان کے گھوڑ سوار ان کی ایک الگ سے فوج تھی، ایک الگ دستہ تھا، وہ اس کے ساتھ اس جنگ کو دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور وہ خوشی منانے اس پہاڑی سے نیچے اتر کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت اپنے سپاہیوں کو پیچھے سے پہاڑی کی طرف سے لے کے گئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ مسلمانوں پر اتنا شدت کے ساتھ ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے وہ جنگ مسلمانوں کی ہار میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف خالد بن ولید کی مہارت تھی۔ دوستو خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں میں اور کافروں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کو ہم آج صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک طرح کا مسلمان اور کافروں کے بیچ میں یہ طے ہوا تھا کہ کچھ سالوں کے لیے ان لوگوں میں کسی طرح کی جنگ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو کافروں میں اور کافروں کو مسلمانوں میں جانے کا موقع مل گیا۔ اس دوران خالد بن ولید بہت پریشان اور ذہنی طور پہ تناؤ میں رہا کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ کافروں کے پاس طاقت ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں سے جیت نہیں پا رہے ہیں۔ خالد بن ولید کو کبھی کبھار یہ بھی شبہ ہوا کرتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، اور خالد بن ولید کو کبھی کبھار یہ بھی لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ ان
سب وجوہات کی وجہ سے صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید بہت پریشان اور تجسس میں رہتے تھے۔ پھر اچانک خالد بن ولید کو ان کے بڑے بھائی کا خط آیا۔ خط میں ان کے بڑے بھائی نے ان کو لکھا تھا کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اور خط میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خالد جیسا جنگجو تو اسلام میں ہونا چاہیے۔ خالد تم کہاں ہو؟ فوراً یہاں آ جاؤ۔ بس یہ خط پڑھتے ہی خالد بن ولید کے دل میں بہت ہی گہرا اثر ہوا اور وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، خالد بن ولید کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بہت ساری احادیث اور تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کو اپنا ایک ایلچی بھیجا۔ اس وقت رومن ایمپائر ایک بہت ہی بڑی پاورفل طاقت ہوا کرتی تھی، وہ اپنے گھمنڈ میں تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کو، یعنی اسلام کے بھیجے ہوئے ایک ایلچی کو قتل کر دیا۔ اور دوستو، ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کا کھلے عام اعلان کر دینا۔ بس اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ رومن ایمپائر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کا قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی ایک فوج تیار کی اور روم کی طرف روانہ کر دی۔ جب وہ فوج روانہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور فوج کو جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اگرچہ زید بن حارث شہید ہو جائیں تو دوسرا سپہ سالار جعفر کو بنایا جائے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو تیسرا سپہ سالار عبداللہ بن رواح کو بنایا جائے، اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر متفق ہو وہ اس کو اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج، اپنے لشکر کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اسلامی فوجیں روم کی طرف گئی ہوئی تھی جنگ پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی بیٹھ کر وہاں کے حالات اپنے صحابیوں کو بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی خطرناک جنگ ہو رہی ہے، اور پھر کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا کہ زید شہید ہو چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ روتے ہوئے کہا کہ بہت ہی خطرناک جنگ ہو رہی ہے اور جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، پھر کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ اے میرے صحابیوں، عبداللہ بن رواح کو بھی شہید کیا جا چکا ہے، اور اب مسلمانوں نے آپس میں متفق ہو کر خالد بن ولید کو اس جنگ کا جھنڈا دے دیا ہے، یعنی کہ خالد بن ولید اس جنگ کے سپہ سالار بن چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں سپہ سالار بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر تھے۔ اور جب روم ایمپائر کو یہ پتہ چلا کہ خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بن گئے ہیں تو ان کی آدھی ہمت تو یوں ہی ٹوٹ گئی۔ دوستو، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید کی بہادری کے چرچے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام سے پہلے بھی دور دور تک ہوا کرتے تھے، اس لیے روم ایمپائر آدھی ہمت اپنی توڑ چکے تھے۔ دوستو، بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی اور خالد بن ولید کے سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ دوستو، اس جنگ میں خالد بن ولید اتنا جوش کے ساتھ لڑے کہ ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی ہو اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس جنگ کا احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابیوں کو بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو بتایا کہ خالد بن ولید نے یہ جنگ جیت لی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابیوں کو کہا کہ آج سے خالد بن ولید کا نام سیف اللہ ہوگا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اسی دن سے خالد بن ولید کا نام سیف اللہ پڑا ہے۔ دوستو، بعد میں جا کر یہ جنگ مؤتہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو،
खालिद बिन वलीद का जिक्र हो और जंग यमामा का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। जंग यमामा भी खालिद बिन वलीद की जंगों में से एक मशहूर जंग है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, यानी कि इस दुनिया से जाने के बाद, एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। उस शख्स का नाम था मुसलमा कज़ाब। मुसलमा कज़ाब ने भी कहा था कि मैं भी नबी हूँ, और उसने खुलेआम नबूवत का दावा कर दिया था। तो खालिद बिन वलीद की उनसे भी एक जंग हुई थी। खालिद बिन वलीद और जब मुसलमा के साथी उस जंग के मैदान में पहुंचे तो मुसलमा की फौज बहुत बड़ी थी, तकरीबन 50 से 60 हजार लोग थे, और खालिद बिन वलीद की फौज की तादाद बहुत कम थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद अपनी सलाहियतों और अपनी जंग की हुनरमंदी की वजह से उन्होंने मुसलमा की फौजों को इतना जबरदस्त हमला किया कि वो घबरा गए, और घबरा कर वो पलट के अपने किलों में छिप गए। खालिद बिन वलीद ने मुसलमा की फौज के किलों को चारों तरफ से घेर लिया और काफी दिन तक उसका मुहासरा किया गया। आखिरकार मुसलमा को कत्ल कर दिया गया, और खालिद बिन वलीद ने अपनी सलाहियतों और अपने जज्बे और अपनी शुजाअत के जरिए इस जंग को भी जीत लिया। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में मुसलमानों की फौज के सिपह सालार बने रहे, चीफ सिपह सालार बने रहे। लेकिन जब जंग यरमुक का दौर आया, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया में नहीं थे, वो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, और इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक उस वक्त मुसलमानों के खलीफा थे। दोस्तों, जंग यरमुक के वक्त हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया, यानी कि उन्हें उनके चीफ होने के जो उनका ओहदा था उससे उन्होंने उनको हटा दिया। इस बात से मुसलमान बहुत परेशान हुए और बहुत बदगुमान भी हुए। मुसलमानों के जहन में ये बात आने लगी कि खालिद बिन वलीद अगर नहीं जंग लड़ेंगे हमारे साथ, या उनके सिपह सलारी में मुसलमान जंग नहीं लड़ेंगे, तो मुसलमान कैसे जीतेंगे, और इस वजह से बहुत ही लोग ज़्यादा परेशान थे। लेकिन खालिद बिन वलीद की जगह पे हजरत उमर फारूक ने मुसलमानों की फौज के सिपह सालार की जिम्मेदारी हजरत अबू उबैदा को दी थी। हजरत अबू उबैदा भी काफ़ी माहिर और समझदार सहाबाओं में से एक थे। उनकी सिपह सालारी में मुसलमानों ने जंग यरमुक को भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया। दोस्तों, जंग यरमुक के ख़त्म होने के बाद हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और उन्होंने खुतबा दिया। खुतबे में उन्होंने कहा कि ए मुसलमानों, मैं तुम में से इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहता था कि हमने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो खालिद बिन वलीद की वजह से हमें फ़तह हासिल हुई। दरअसल ये खालिद बिन वलीद की वजह से फ़तह नहीं थी, बल्कि खालिद बिन वलीद के रब की वजह से ये फ़तह हमें हासिल हुई थी। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक ने अपने खुतबे में ये भी कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम ये समझते हो कि कल को खालिद बिन वलीद नहीं रहे तो क्या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस्लाम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी हैं और सभी जंगों में उन्हें फ़तह हासिल की है। मुसलमान बनने से पहले या इस्लाम कबूल करने से पहले भी उन्होंने जंग मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। वो जंग अहद थी जिसमें उन्हें फ़तह हासिल हुई थी। दोस्तों, खालिद बिन वलीद तमाम जंगों के लड़ने के और फतह करने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्तों में जब बीमार होकर बिस्तर पे थे तो वो ज़ारो कतार रो रहे थे, और उनकी चारपाई के चारों तरफ सहाबा खड़े हुए थे। वो उनसे पूछ रहे थे कि ए खालिद, तुम क्यों रो रहे हो? तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि ए मेरे दोस्तों, ए मेरे साथियों, मैं ज़िंदगी भर जंग लड़ता रहा इस्लाम के लिए। मैंने अपने मेरे जिस्म पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ तलवार का या नेज़े का निशान ना हो। मैं ज़िंदगी भर जंग लड़ी और मैं ये चाहता था कि मैं भी शहीद हो जाऊं और शहादत का रुतबा हासिल करूं। वहाँ पर मौजूद सहाबा ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सैफुल्लाह का यानी कि अल्लाह की तलवार का खिताब दिया है। अगर आप किसी जंग में शहीद हो जाते तो काफिर कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई, और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप अल्लाह की तलवार हो। अगर आप अल्लाह की तलवार हो तो आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता।
دوستو خالد بن ولید یعنی کہ سیف اللہ کی تلوار کے واقعات اور قصوں کے ویڈیو کو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میرا یہ تاریخی اور اسلامی ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔